میرے آنے والی ہر ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین، میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے موسٹ امپورٹنٹ MCQs آف پاکستان افیئرز سیٹ 2۔ آج کی ویڈیو کا پہلا سوال ہے When did قائد اعظم leave for England for higher studies؟ یعنی کہ قائد اعظم اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ کب گئے؟ تو اس کا جواب ہے دسمبر 1892۔ قائد اعظم 16 سال کی عمر میں دسمبر سن 1892 عیسوی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ گئے، اور برطانیہ جانے سے قبل ان کی شادی ان کی کزن ایمی بائی سے کر دی گئی، جن کی قائد اعظم کے برطانیہ جانے کے چند ماہ بعد ہی وفات ہو گئی۔ قائد اعظم نے لندن میں لنکنز ان سے بارڈلا مکمل کیا اور سن 1896 عیسوی میں برصغیر واپس آ کر وکالت کا آغاز کیا۔ سوال نمبر 2 ہے For whom the peacock throne was made؟ یعنی کہ مور تخت کس کے لیے بنوایا گیا؟ تو اس کا جواب ہے شاہ جہان۔ مور تخت 17ویں صدی عیسوی میں مغل بادشاہ شاہ جہان کے لیے دہلی لال قلعہ کے دیوان خاص میں شامل کیا گیا، جو کہ مغلیہ سلطنت کے پاس رہا، لیکن سن 1739 عیسوی میں شاہ ایران نادر شاہ نے حملہ کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیا، جس کے بعد سے یہ لاپتہ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے In year 1859 where سر سید احمد خان established گلشن اسکول؟ یعنی کہ سن 1859 عیسوی میں سر سید احمد خان نے گلشن اسکول کہاں بنایا؟ تو اس کا جواب ہے مراد آباد۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان نے تعلیم کی کمی کو مسلمانوں کے برے حالات کا سبب سمجھتے ہوئے اور اس کمی کو ختم کرنے کے لیے سن 1859 عیسوی میں مراد آباد میں گلشن اسکول بنایا، جہاں انگریزی، فارسی، اسلامیات، عربی اور اردو لازمی مضامین کے طور پر پڑھائے جاتے۔ اس کے بعد سن 1862 عیسوی میں سر سید احمد خان کا مراد آباد سے غازی پور ٹرانسفر ہو گیا، جہاں انہوں نے اس طرز کا ایک اور اسکول بنایا۔ سوال نمبر 4 ہے What was the main purpose of Round Table Conference in 1930 to 1932؟ یعنی کہ سن 1930 عیسوی سے سن 1932 کی گول میز کانفرنس کا اصل مقصد کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے To discuss the report of Simon Commission، یعنی کہ سائمن کمیشن کی رپورٹ پہ بحث و مباحثہ کرنا۔ سن 1928 عیسوی میں برصغیر کا قانون بنانے کے لیے سر جان سائمن کی سربراہی میں 7 MPs کا ایک اسٹیچوٹری کمیشن، جو کہ سائمن کمیشن کے نام سے مشہور ہے، برصغیر آیا۔ اس کمیشن میں کسی مقامی نمائندے کے نہ ہونے کی وجہ سے شفیع لیگ کے علاوہ سب نے اس کی مخالفت کی۔ برطانوی حکومت نے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے سن 1930 عیسوی سے سن 1932 تک لندن میں گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا، جہاں ہندوستان کا مستقبل کا قانون بنانے کے لیے بات چیت کی گئی۔ سوال نمبر 5 ہے From which province سردار اورنگزیب خان supported پاکستان ریزولوشن؟ یعنی کہ سردار اورنگزیب خان نے کس صوبے سے قرارداد پاکستان کی حمایت کی؟ تو اس کا جواب ہے NWFP، یعنی کہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، جس کا اب نام خیبر پختونخوا ہے۔ وہاں سے سردار اورنگزیب خان نے 23 مارچ سن 1940 عیسوی کو قرارداد پاکستان کی حمایت کی، جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے گنڈا پور پشتون قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ سن 1943 عیسوی سے سن 1945 عیسوی تک NWFP کے وزیر اعلیٰ رہے، اور پاکستان بننے کے بعد سن 1949 سے سن 1953 تک پاکستان کی طرف سے برما میں ایمبیسڈر کے عہدے پر فائز رہے۔ سوال نمبر 6 ہے Who was the second president of پاکستان؟ یعنی کہ پاکستان کے دوسرے صدر کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے جنرل محمد ایوب خان پاکستان کا دوسرا صدر تھا، جو کہ سن 1953 عیسوی سے سن 1958 عیسوی تک ڈیفنس اور ہوم منسٹر کے عہدے پر قائم رہا، پھر گورنمنٹ اوورٹیک کر کے 27 اکتوبر سن 1958 عیسوی کو صدر کے عہدے پر فائز ہوا۔ اس کے دور حکومت میں پاکستان کی اکانومی ایشیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی تھی،
सन 1965 میں جنرل ایوب خان نے مادر ملت فاطمہ جناح کے خلاف صدارتی الیکشن لڑے، جس میں بھرپور دھاندلی اور بے ایمانی کا سہارا لیتے ہوئے پہلے فاطمہ جناح پہ امریکہ اور انڈیا کی جاسوس ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا، جس کے بارے میں تب امریکی رسالہ ٹائم میگزین نے پاکستان ٹربل ود مدر کے عنوان سے آرٹیکل شائع کیا۔ سن 1967 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اس کے خلاف ملک بھر میں احتجاج اور مظاہرے کروائے، جس کے نتیجے میں 25 مارچ سن 1969 کو حکومت جنرل یحییٰ کے حوالے کر کے اس نے استعفیٰ دے دیا۔ سوال نمبر 7 ہے Who was the first and only civil martial law administrator of Pakistan؟ یعنی کہ پاکستان کا پہلا اور واحد سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کون تھا؟ تو اس کا جواب ہے ذوالفقار علی بھٹو، جو کہ جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں سن 1963 سے سن 1966 تک فورن منسٹر کے عہدے پر فائز رہا۔ سن 1970 کے جنرل الیکشن میں شیخ مجیب الرحمان نے الیکشن جیت لیے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو ملک کا حکمران بننے کی ضد پہ قائم رہا۔ سقوط ڈھاکہ کے فوراً بعد 20 دسمبر سن 1971 کو جنرل یحییٰ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہوئے تمام تر اختیارات بھٹو کو دیتے ہوئے اسے ملک کا صدر، کمانڈر ان چیف اور سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے عہدے پر فائز کر دیا۔ سوال نمبر 8 ہے When بے نظیر بھٹو was assassinated؟ یعنی کہ بے نظیر بھٹو کا قتل کب ہوا؟ تو اس کا جواب ہے دسمبر 27، 2007۔ 27 دسمبر سن 2007 کو الیکشن کی کمپین کرتے ہوئے راولپنڈی لیاقت باغ میں سیاسی ریلی کے بعد بے نظیر نے اپنی گاڑی کا سن روف کھول کے اپنے سیاسی جیالوں کو ہاتھ ہلایا تو اسے قتل کر دیا گیا، جہاں سے اسے راولپنڈی جنرل ہسپتال لایا گیا اور اگلے دن سندھ میں لڑکانہ کے قریب گڑھی خدا بخش میں دفن کیا گیا۔ سوال نمبر 9 ہے Who designed the flag of Pakistan؟ یعنی کہ پاکستان کا جھنڈا کس نے ڈیزائن کیا؟ تو اس کا جواب ہے سید امیر الدین کدوائی۔ پاکستان کے جھنڈے کا ڈیزائن پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دیا، جس میں اس نے مسلم لیگ کے جھنڈے کے ساتھ انگلینڈ کا جھنڈا یونین جیک لگا کر ڈیزائن بنایا، لیکن قائد اعظم نے ایک مسلم ملک کے جھنڈے پہ ایک اور ایسا جھنڈا جس پہ عیسائیت کی صلیب نصب ہو اسے غیر مناسب سمجھتے ہوئے ماننے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا پھر سید امیر الدین کدوائی جو پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے، انہوں نے پاکستان کا موجودہ جھنڈا ڈیزائن کیا، جو کہ 11 اگست سن 1947 کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں تسلیم کر لیا گیا۔ سوال نمبر 10 ہے Which Sultan of Delhi is reputed to have built the biggest network of canals in India؟ یعنی کہ دہلی کا کون سا سلطان ہندوستان میں سب سے بڑا نہری نظام بنانے کے لیے مشہور ہے؟ تو اس کا جواب ہے فیروز شاہ تغلق، جس نے سن 1351 سے سن 1388 تک ہندوستان پہ حکومت کی۔ اس نے ہندوستان میں ایک بہترین نہری نظام بنایا۔ اس کے حکومت سنبھالنے سے پہلے سلطنت کی یہ صورتحال تھی کہ کوئی بھی حکومت سنبھالنے کے لیے راضی نہ تھا۔ سلطان فیروز شاہ تغلق کو عمرہ نے بار بار کہا تو اس نے مجبوراً سلطنت سنبھال لی۔ سوال نمبر 11 ہے When first Indian Council Act was introduced؟ یعنی کہ پہلا انڈین کونسل ایکٹ کب متعارف کروایا گیا؟ تو اس کا جواب ہے year 1861۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان نے برطانوی حکومت کو اس بات کا احساس دلایا کہ ہندوستان کے قانون ساز ادارے میں یہاں کے مقامی لوگوں کا شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے برطانیہ کے کوئن وکٹوریہ نے انڈین کونسل ایکٹ 1861 متعارف کروایا، جس کے تحت برِ صغیر کے لوگوں کی بھی نمائندگی کی جانے لگی۔ سوال نمبر 12 ہے Who was the founder of فرضائی موومنٹ؟ یعنی کہ فرضائی تحریک کے بانی کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے حاجی شریعت اللہ، جنہوں نے سن 1819 میں فرضائی تحریک کا مشرقی بنگال سے آغاز کیا۔ اس تحریک کا مقصد غیر اسلامی رسوم رواج کا خاتمہ کرنا اور اسلامی فرائض مکمل طور پر ادا کرنے کو فروغ دینا تھا۔
سوال نمبر 13 ہے Who introduced two nations theory for the first time؟ یعنی کہ پہلی بار دو قومی نظریہ کس نے دیا؟ تو اس کا جواب ہے سر سید احمد خان نے پہلی بار دو قومی نظریہ دیا۔ ابتدا میں سر سید احمد خان ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے اور ان کا کہنا تھا کہ میں ہندو مسلم کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں اور انہیں ایک دلہن کی دو آنکھیں سمجھتا ہوں، لیکن سن 1867 میں بنارس سے شروع ہونے والے اردو ہندی تضاد نے ان کی زندگی پہ گہرا اثر ڈالا اور سر سید احمد خان نے بنارس کے ڈویژنل کمشنر کو خط لکھا جس میں پہلی بار برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ قوم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس خط میں سر سید احمد خان نے لکھا، میں اب اس بات کا قائل ہو چکا ہوں کہ یہ دو قومیں ہندو اور مسلمان اب کسی بھی معاملے پہ اتحاد نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جنوری سن 1883 عیسوی میں پٹنہ میں تقریر کرتے ہوئے بھی سر سید احمد خان نے عوام کے سامنے ہندو اور مسلم کو دو قوموں کے لیے ظاہر کیا۔ سوال نمبر 14 ہے Who introduced the doctrine of lapse؟ یعنی کہ ڈاکٹرائن آف لیپس کا قانون کس نے متعارف کروایا؟ تو اس کا جواب ہے لارڈ ڈلہوزی، جو کہ سن 1868 عیسوی سے سن 1856 عیسوی تک گورنر جنرل آف انڈیا کے عہدے پر فائز تھا۔ اس نے ڈاکٹرائن آف لیپس کا کالا قانون متعارف کروایا جس کے تحت برصغیر کی ہر وہ ریاست جس کے حاکم کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہوتی اسے برطانوی راج میں شامل کر لیا جاتا۔ اس قانون کا سب سے گہرا اثر جھانسی کی رانی اور اودھ کی بیگم حضرت محل کو ہوا، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی لیکن ہار گئیں۔ سوال نمبر 15 ہے Under the Mountbatten Plan of 1947, the people of which areas were given the right to decide through a plebiscite whether to join Pakistan or India؟ یعنی کہ ماؤنٹ بیٹن کے سن 1947 کے پلان کے مطابق کن علاقے کے لوگوں کو رائے عامہ کے ذریعے فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا کہ آیا کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے یا انڈیا کا؟ تو اس کا جواب ہے NWFP اینڈ سائلٹ ڈسٹرکٹ، یعنی کہ صوبہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس جو کہ موجودہ خیبر پختونخوا ہے، اور ضلع سائلٹ کی عوام کو جولائی سن 1947 میں رائے عامہ کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ سائلٹ ایک مسلم اکثریت کا ضلع تھا جو کہ ہندو اکثریت کی ریاست آسام کا حصہ تھا۔ سائلٹ کی 56% عوام نے پاکستان کے ساتھ ملنے کی رائے دی اور اسے مشرقی پاکستان یعنی کہ موجودہ بنگلہ دیش کا حصہ بنا دیا گیا۔ NWFP کی 99% عوام نے پاکستان کے ساتھ ملنے کی رائے کا اظہار کیا تو اسے بھی پاکستان کا حصہ بنایا گیا۔ سوال نمبر 16 ہے When the designation of Governor General was changed to President؟ یعنی کہ پاکستان میں گورنر جنرل کا عہدہ تبدیل کر کے صدر کا عہدہ کب بنایا گیا؟ تو اس کا جواب ہے 1956۔ پاکستان کا سن 1956 کا آئین جب 23 مارچ سن 1956 کو لاگو کرتے ہوئے پاکستان کو ریپبلک بنایا گیا تو گورنر جنرل کا عہدہ ختم کرتے ہوئے صدر کا عہدہ قائم کیا گیا، اور پاکستان کا آخری گورنر جنرل سکندر مرزا ملک کا پہلا صدر بنا جو کہ 27 اکتوبر سن 1958 عیسوی تک اس عہدے پر فائز رہا، جس کے بعد جنرل ایوب خان نے اسے عہدے سے ہٹا دیا اور خود صدر بن گیا۔ سوال نمبر 17 ہے Which political party won the election of 1988؟ یعنی کہ سن 1988 کے الیکشن کس سیاسی جماعت نے جیتے؟ تو اس کا جواب ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ 17 اگست سن 1988 کو جنرل ضیاء الحق کی وفات کے بعد نومبر سن 1988 میں ہونے والے الیکشن میں 38.5% نشستیں جیتتے ہوئے پیپلز پارٹی پہلے نمبر پر رہی اور بے نظیر وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئی۔ نواز شریف کی قیادت میں اسلامی جمہوری اتحاد نے 30.2% نشستیں حاصل کی۔ اگست سن 1990 میں صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے کرپشن کا الزام لگاتے ہوئے پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کر کے نگران حکومت کے حوالے ملک کر دیا۔ سوال نمبر 18 ہے When جنرل پرویز مشرف took over the government؟ یعنی کہ
جنرل پرویز مشرف نے حکومت کب سنبھالی؟ تو اس کا جواب ہے 12 اکتوبر 1999۔ 12 اکتوبر سن 1999 کو جب جنرل پرویز مشرف سری لنکا کے دورے سے واپس آ رہا تھا، تب نواز شریف نے جنرل مشرف کو عہدے سے ہٹا کر جنرل خواجہ ضیاء الدین عباسی، جو کہ ضیاء الدین بٹ کے نام سے مشہور ہے، اسے چیف آف آرمی سٹاف بنانے کی غرض سے جنرل مشرف کا جہاز پاکستان میں اتارنے پہ پابندی لگا دی۔ یہ نواز شریف کی صرف 2 سال کے عرصے میں آرمی چیف کو تبدیل کرنے کی تیسری کوشش تھی۔ تب کے فوج کے اعلیٰ افسران نے نواز شریف کی اس کوشش کے بعد اسے نظر بند کر کے جنرل پرویز مشرف کا جہاز بحفاظت طریقے سے رن وے پر اتروا دیا۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو 12 اکتوبر سن 1999 کو جنرل پرویز مشرف کو خود نواز شریف کی اس حرکت نے گورنمنٹ اوورٹیک کرنے پر مجبور کیا کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ سوال نمبر 19 ہے Who united all Sikhs and founded a kingdom in Punjab؟ یعنی کہ کس نے تمام سکھوں کو اکٹھا کر کے پنجاب میں بادشاہت قائم کی؟ تو اس کا جواب ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ، جس کا دور حکومت سن 1801 عیسوی سے سن 1839 عیسوی تک قائم رہا اور وہ شیر پنجاب کے لقب سے مشہور ہے۔ اس سے پہلے پنجاب ایک مسلم اور 12 مختلف سکھ حکمرانوں میں بنٹا ہوا تھا، جسے اس نے ملا کر پنجاب میں سکھوں کی ایک سلطنت قائم کی۔ آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہے Who was the leader of مجاہدین موومنٹ in India؟ یعنی کہ ہندوستان میں مجاہدین موومنٹ کے بانی کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے سید احمد شہید، جو کہ سید احمد بریلوی کے نام سے بھی مشہور ہیں اور شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز کو ماننے والے تھے۔ انہوں نے سن 1826 عیسوی میں پشاور سے مجاہدین موومنٹ کا آغاز کرتے ہوئے اپنی سلطنت قائم کی۔ وہ پنجاب کو سکھوں سے آزاد کروا کے اسلامی نظام رائج کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے پشاور میں اسلامی نظام کے مطابق عشر لینا شروع کیا تو علاقے کے جاگیرداروں نے سکھوں کے ساتھ مل کر بغاوت شروع کر دی۔ مجبوراً سید احمد شہید کو بالا کوٹ میں پناہ لینی پڑی، جہاں انہیں سکھوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔